امریکہ کے لیے عمران خان کی بطور وزیر اعظم موجودگی اس لیے بھی قابل قبول نہیں تھی کہ عمران خان تحریک طالبان پاکستان المعروف TTP کو ایک امن معاہدے کے تحت عام معافی دینا چاہتے تھے، اور اس کا اعلان انہوں نے گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت کیا تھا جب امریکی افغانستان سے شکست کھا کر واپس جا چکے تھے۔ امریکہ کے مفاد میں یہ تھا کہ پاکستان کی فوج اور اس کے سیکیورٹی ادارے افغانستان میں مصروف رکھے جائیں، ان کو اتنا الجھا دیا جائے کہ انہیں صرف بھارت کی طرف متوجہ رہنے کا موقع نہ ملے، تاکہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں مزید کشت و خون کی آزادی حاصل رہے۔ امریکہ نے گزشتہ سال اگست میں افغانستان سے 20 سال کی جنگ کے باوجود ذلت آمیز شکست کھا کر واپس جاتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ جب بھی افغانستان میں اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھے گا وہ واپس حملہ آور ہو جائے گا۔ لہذا امریکہ کو افغانستان میں دوبارہ آنے کے لیے پاکستان میں فوجی اڈے چاہیے، جو عمران خان نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اب پاکستان اور افغانستان میں TTP کے مسئلے پر دونوں ملک دست و گریبان رہیں۔ امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان TTP کے مسئلے پر آپس میں دست و گریبان ہو جائیں اور دونوں ملک معاشی اور فوجی لحاظ سے کمزور ہوتے چلے جائیں۔ امریکہ کی ایما پر ہی بھارت TTP کو اسلحہ اور دوسری مدد فراہم کرتا ہے، اور یہ تب سے جاری ہے جب امریکی افغانستان میں تھے۔ عمران خان نے گزشتہ سال ستمبر میں TTP کے ساتھ امن معاہدے کرنے کا اعلان کیا تو نجی ٹیلی ویژن چینل کے اینکرز نے اس قدر غلغلہ مچایا کہ عمران خان کو وہ منصوبہ ترک کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان نے TTP کے ساتھ امن بات چیت شروع کی تو بھارت کے اخبارات اور چینل نے بھی اس کی اسی طرح سے مخالفت کی جیسے پاکستان میں ٹی وی چینلز مخالفت کر رہے تھے۔ لہذا وہ امن معاہدہ نہ ہو سکا اور پاکستان کی TTP کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ الجزیرہ TV نے پاکستان کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ TTP نے امن معاہدے سے پاکستان کی دستبرداری کے بعد اعلان کیا تھا کہ ان کا نشانہ صرف اور صرف سیکیورٹی ادارے ہوں گے، یعنی TTP نے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں دوسرے لوگوں کو اور عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کا ٹارگٹ صرف سیکیورٹی ادارے ہوں گے۔ چنانچہ اس وقت سے اب تک 100 سے زائد پاکستانی فوجی TTP کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جوابی کارروائی میں 100 سے زائد TTP کے جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 15 اپریل کو TTP کے خلاف پاکستان کے دفاعی اداروں نے افغانستان میں داخل ہو کر کارروائی کی ہے، جس پر طالبان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارے YouTube چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج 17 اپریل ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمارے پروگرام کی قومی اور عالمی خبریں اور تجزیے وفاقی دارالحکومت کے سینئر ترین اخبار نویسوں میں شمار صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے 15 اپریل کو افغانستان کے صوبوں خوست اور کنر میں بمباری کی اور راکٹ بھی برسائے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس کارروائی کا ٹارگٹ تحریک طالبان کے وہ جنگجو تھے جنہوں نے اس واقعے سے یعنی اس بمباری سے
تھوڑا وقت پہلے افغانستان کے سرحدی علاقوں سے پاکستان کے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوجیوں کے ایک قافلے پر اچانک حملہ کر کے 7 فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ فوجیوں کی جوابی کارروائی سے 4 حملہ آور بھی مارے گئے تھے، جن کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ تحریک طالبان کے جنگجو تھے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پاکستان کی کارروائی کے بعد اگلے روز افغان دفتر خارجہ نے کابل میں مقیم پاکستانی سفیر کو طلب کر کے ان سے احتجاج کیا۔ افغان وزیر خارجہ ملا متقی نے پاکستانی سفیر کو کہا کہ پاکستان کو ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے سفارتی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی تیسرا ملک اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس بمباری اور راکٹ برسائے جانے کے واقعے کے بعد خوست میں افغان عوام نے پاکستان کے خلاف جلوس نکالے اور افغان حکومت سے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ نے ایک بیان میں پاکستان کے خلاف نہایت سخت زبان استعمال کی اور افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کو وارننگ جاری کی اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے ہمارا صبر آزمانے کا سلسلہ بند نہ کیا تو اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان افغانستان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ دوحہ معاہدے کے مطابق افغانستان اپنے ملک سے ہر دہشت گردی کی تنظیم کو نکالنے کا پابند ہے اور افغانستان چین کو اس کی ضمانت بھی دے چکا ہے کہ افغانستان سے چین کے خلاف کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی اور افغان سرزمین کو چین کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان افغانستان سے بھی اسی طرح کی ضمانت چاہتا ہے اور ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم کہتا ہے، مگر افغان حکومت یعنی طالبان ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں مانتے اور اس لیے وہ اس معاملے میں طالبان کو نہ تو افغانستان سے نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی کارروائیوں سے روک رہے ہیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال میں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، یہ کہنا مناسب ہوگا کہ امریکہ، بھارت اور ایران اسی صورتحال کی تلاش میں ہیں جو ہمارے عاقبت نہ اندیش لوگوں نے پاکستان کے ان ازلی دشمنوں کو یہ صورتحال پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی ہے۔ اب چونکہ عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور اور پرجوش انداز میں پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی وکالت کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ امریکہ کے اشاروں پر چلنے والی کٹ پتلیاں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے پاکستان الیکشن کمیشن کو استعمال کریں۔ لیکن جس انداز سے عمران خان کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو رہی ہے، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ عمران کو قانونی اور آئینی طریقے سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے بگڑتے ہوئے تعلقات پر توجہ مبذول کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کو جب بھی اپنی منمانی کرنے کے لیے افغانستان جانے کی ضرورت پڑی تو اس نے پاکستان میں عوام میں مقبول حکومت کے خلاف سازش کر کے اسلام آباد میں ایک فوجی عامر کے ذریعے افغانستان میں اپنا ہدف حاصل کیا، جیسے کہ 1977 میں امریکہ نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازش کر کے جنرل ضیاء الحق کو اقتدار میں لا کر روس کے خلاف جہاد کیا۔ اسی طرح نواز شریف کو اقتدار سے محروم کر کے مشرف کے ذریعے افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان میں فوجی اڈے دیے گئے، کابل میں کرزئی اور اشرف غنی کو لانچ کیا گیا، افغانستان پر فضائی حملوں کے لیے جیکب آباد کے ہوائی اڈے اور دوسرے اڈے جن میں شمسی اڈہ بھی شامل ہے
امریکہ اور نیٹو کے حوالے کر دیے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں پھر سے فساد اور تخریب کاری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ نے طالبان سے اپنی شکست کا بدلہ لینا ہے۔ امریکہ پاکستان سے بھی اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ افغانستان سے اس کی ذلت آمیز واپسی پر پاکستان میں جشن منائے گئے تھے۔ چنانچہ امریکہ افغانستان میں پھر سے حملہ آور ہونے کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہا ہے، جس کے لیے عمران خان تیار نہ ہوتے، کیونکہ وہ کہہ چکے تھے کہ اب پاکستان اور پاکستان کی فوج کسی ملک کی جنگ میں استعمال نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ ہاں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیجئے، تاکہ آپ کو ہمارے نئے پروگرام باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ اس وقت تک کے لیے جب ہم دوبارہ ملتے ہیں، خدا حافظ۔